الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں، کیا کہا جائے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. خاص مناسبت ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے. اس مہینے کے مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے، اس ساری کائنات کے لیے سب سے بڑی بھلائی کی چیز، سب سے بڑی خیر کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے، اس کائنات کے لیے سب سے بڑی بھلائی کی چیز اور سب سے بڑی خیر کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر بیان کیا ہے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر مختلف حدیثوں میں مختلف مواقع پر اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے بعثت کا مقصد، اس کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، نبی کے دنیا میں بھیجنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے. ایک عام انسان کی طرح نہیں آئے کہ بس آ گئے، پیدا ہو گئے، چلے گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام، کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا، اور انہی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے اندر ان میں سے ایک نبی کو بھیجا. ورنہ یوں ہی کسی کا آنا چلا جانا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دے کر بھیجا گیا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا ہے، اپنے انعام کا تذکرہ کیا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیات، کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. آیت کا مفہوم، ایک مفہوم تو جو لفظی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آیت کا مطلب جو قرآن کریم کی آیات ہے ان کا پڑھنا. دوسرا، آیت جو ہے وہ بولتے ہیں عربی کے اندر آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی، علامت. یتلو علیہم آیاتی، ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتوں کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی ان ظاہری آیات کو جن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا اور اس دین پر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا، ان کے ساتھ گزشتہ زمانے میں اللہ کا کیا معاملہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں آیات ہیں. یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی
جو قدرت ہے اس زمانے میں، اس سے پہلے کے زمانے میں اللہ کی قدرت کا ظہور جو ہوا اسے بیان کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آیتیں ہیں. یہ ہے پہلی چیز. اور دوسرے نمبر پہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں یہ جو نبی جن کو بھیجا گیا یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ مومنین کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں صاف ستھرا بناتے ہیں. صاف ستھرا کس اعتبار سے کہ ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کے غیر سے ہونے کا تأثر ہے کہ فلاں سے ہوتا ہے فلاں سے ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو نکال کر ایک اللہ کی طرف دلوں کو متوجہ کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں تزکیہ. چاہے وہ ہونا اسباب کے درجے میں ہو، چاہے وہ ہونا خالقیت کے درجے میں ہو، جیسا بھی ان کے اندر یقین بنا ہو کہ نہیں اصل مالک تو خدا ہے لیکن اس کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت ہے، اس بابا کے اندر بھی تھوڑا سا گڑ ہے، تھوڑا سا گن ہے، اس مزار کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کا نکلنا یہ تزکیہ ہے. اگر یہ چیزیں ذہنوں کے اندر داخل ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، بنیادی جو مقاصد ہے، ان مقاصد سے ہم ہٹے ہوئے کہ ہر کام کرنے والا، بالکل ایک کوئی بھی کام ذرے سے لے کر پہاڑ تک کو بنانے والا اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک چونٹی کو پیدا کر سکے، اس سے چھوٹی کوئی چیز اسے کوئی پیدا کر سکے، وہ کوئی کسی کو دے سکے، ایسا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعَتْ، کہ اللہ نے جس چیز کو روک دیا ہو کسی کو دینے سے، دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو جائے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چیز اسے دے دے اگر اللہ نے روک دیا. کہ یہ دلوں کے اندر یقین کا آنا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ ہی لگانا پڑے گا، اللہ ہے اور یہ نہیں، سب کچھ ہٹا دیجئے، صرف اللہ. یہ ہے تزکیہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور پھر انہیں سکھلاتے ہیں کتاب. کتاب سے مراد یہ قرآن کریم ہے، اور حکمت کی باتیں جو دین کی باتیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات ہیں، کہ انہیں قرآن کریم سکھاتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنا سکھاتے ہیں. حکمت کے ذریعے سے حکمت سکھاتے ہیں کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کریم کی آیت پر وہ حدیثوں کے ذریعے سے آدمی سمجھے گا، اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اس فرمان پر عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گیا ہے جس سے ہمیں کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو رہنمائی نہ ملتی ہو. یہ ہے حکمت. کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی نیا مسئلہ ہے، کوئی نئی بات آئے، لیکن اسے آپ سیرت میں تلاش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. کہ یہ بنیادی چیز یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں آئی ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا احسان جتلایا ہے، احسان کو بیان کیا ہے کہ تم لوگوں پر ہمارا احسان ہوا کہ یہ چیزیں تمہارے اندر لانے کے لیے، تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد کا جملہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے بلا شبہ وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. کہ اگر نبی کا ماننے والا وہ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر، جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر کسی اور طور پر ہے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ گمراہی کی طرف ہے. یہ ان گمراہیوں سے ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ ان چیزوں کی تکمیل کے لیے تھا. آپ آئے تاکہ ان چیزوں کی تکمیل ہو، آپ تشریف لے گئے جب ان چیزوں کی تکمیل ہو گئی. اب میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے اس سے وہ ہٹا ہوا. نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ اس سے ہٹا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے اس سے وہ ہٹا ہوا ہے. اس کا نبی سے تعلق نہیں کہا جائے گا، اس کا نبی سے تعلق نہیں کہا جائے گا. یہ مت سوچیے گا یہاں پر بیٹھ کر کے میں اس کے کسی کے خلاف تقریر کروں گا. نہیں، ایک بات سمجھنے کی میں کہہ رہا ہوں ہر ایک آدمی کے لیے کہ ہم سمجھیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. اللہ نے ہمیں کچھ سمجھ دی ہے، تھوڑا ہمارا دین کی طرف رجحان ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہم دیگر خرافات سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو ہم سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد ہے. اس مقصد پر جو آدمی ہوگا وہ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اس کے علاوہ چاہے جو بھی ہو، چاہے کیسی بھی کیا کہتے ہیں اس کی محبت ہو، چاہے کیسا بھی تعلق ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ دیکھیں گے عجیب سی بات ہے، بات آتی ہے نا محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا ہے. آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور آپ گھر جائیں تو آپ کے لیے کھانا پینا بھی آپ کو صحیح سے نہ دے، نہ آپ سے کیا کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک سے بات کرے، نہ آپ سے وہ ٹھیک ٹھاک سے بات کرے، آپ کا جن چیزوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے وہ چیزیں وہ نہ کرے، اسے محبت کہیں گے؟ اسے محبت تو نہیں کہی جائے گی. کہ جن چیزوں سے دل خوش ہوتا ہو محبوب کا یا محب کا، اس کو کرنا یہ ہے محبت. اس کے علاوہ چاہے زبان سے کتنا بھی کہا جائے، لیکن اگر ایسے اعمال نہیں ہیں، ایسے کام نہیں ہیں اپنے محبوب کے لیے، اپنے محب کے لیے، تو اسے محبت نہیں کہا جائے. آپ کی بیوی ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو والد صاحب کی بہت فرما برداری کرتا ہوں، بہت عظمت ہے میرے دل کے اندر، میرے باپ کی بہت عظمت ہے، لیکن معلوم ہو آپ نے اسے کہا ایک لوٹا پانی لانے کو نہیں لایا، اسے کہیں گے عظمت. تو میرے بھائیو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو عظمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، وہ بھی اطاعت پر ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے. ایک آدمی ہے، آپ کی بیوی کبھی نہیں بولتی آپ سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ کو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے. آپ کا بچہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے کیا بہت آپ سے محبت ہے، میں بہت آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کی ساری چاہتوں پر مر مٹنے کو تیار رہتا ہے. تو وہ چاہے ایک بار بھی نہ بولے، چاہے وہ کبھی زندگی بھر میں کبھی یہ جملہ نہ کہے محبت، احترام، عظمت، یہ سب کبھی نہ کہے، لیکن آدمی خود ہی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بچہ جو ہے میری قدر ہے اس کے نزدیک. لوگ کہتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا چھوٹکا بیٹا ایسا ہے، بڑکا بیٹا ایسا ہے. عمل کی بنیاد پر، صرف ظاہری الفاظ کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں نا آپس کے، باپ بیٹے کے، ان کو دیکھ کر آدمی کچھ کہتا ہے کہ ہاں چھوٹے بیٹے سے مجھے یہ امید ہے اور بڑے سے یہ امید ہے. یہ ان چیزوں کو دیکھ کر، صرف زبان کی بنیاد پر نہیں، بہت آسان ہے ورنہ. تو اصل جو محبت کا تعلق ہے وہ اعمال سے ہے، وہ کام کے کرنے اور نہ کرنے سے. کام نہیں کرنے والا ہے تو محبت نہیں ہے، کام کرنے والا ہے تو محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، دنیا کے سارے تعلقات ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں آدمی سب کے حکم کو، سب کی چاہتوں کو، سب کی خواہشات کو چھوڑ دے، تو یہ ہے نبی سے محبت کرنا۔ ورنہ اس کے مقابلے میں چاہے وہ جتنا بھی محبت بولے، لیکن جب نبی کا حکم ہو اس کے مقابلے میں اس کی رشتہ داری، اس کے خاندان، اس کا رسم و رواج، یہ سب چیزیں آ گئی تو محبت نہیں ہے۔ وہ تو پھر رسم و رواج سے محبت کرنے والا ہے، وہ تو اپنی برادری سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً مطلوب ہے، لیکن محبت کا مطلب ہم سمجھیں۔ قرآن کریم میں غور کریں گے نا تو عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ تم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، وہاں پہ نبی کی محبت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی سے محبت نہیں، کہ اگر تم اللہ سے محبت کو کہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ سیدھا سا نہیں کہہ دیا کہ رسول اللہ کی محبت سے حاصل ہوگی۔ فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ جو نبی کی محبت ہے وہاں پر اس کو اتباع سے تعبیر کیا ہے کہ میری اتباع کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ وہاں پر محبت کا لفظ ہٹا ہی دیا گیا ہے، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت منسوب ہوئی نا، وہاں پر کی آیت دیکھیں گے تو عجیب سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے مختار کل ہونے کو بتلایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کو ایک طرف رکھا ہے اور کہا ہے کہ اصل میری چاہت ہے، اصل میری طاقت ہے، اصل میری قدرت ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں۔ یہ دونوں چیزیں، جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں یا جس کو آپ پسند کرتے ہو، اسے بھی ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابو طالب بہت پسندیدہ تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر بہت پریشان ہوئے، بہت غم ہوا، اور یقینی بات تھی کہ جس شخص نے باپ کی طرح سے پالا پوسا، ساری ضرورتوں کا خیال رکھا، بے دین ہونے کے باوجود، یعنی نبی جو دین لے کر آئے اس کو قبول نہ کرنے کے باوجود ہمیشہ ساتھ دیا، ایسا شخص، ایسا تعلق والا شخص، اس کے بغیر ایمان کے جانے پر غم نہیں ہوگا، اس کے بغیر ایمان کے جانے پر غم نہیں ہوگا کہ مستقل ساتھ دینے والا، ہر چیز میں اپنی وجاہت سے، اپنی سرداری سے، اپنے مال سے، ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنے والا، لیکن جو اصل چیز لے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قبول نہیں کیا انہوں نے۔ کتنی غم کی بات ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا، مثال دے دیتے ہیں بسا اوقات، ہم کہہ رہے ہدایت نہیں لکھی ہوگی تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، ہم بولنے کو بول دیتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھے۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجیب سی حدیث ہے، من قبل منی الکلمہ التي عرضت على امي فردنی دخل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا کے اوپر پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدھا سا بھی تو کہہ سکتے تھا نا کہ جو شخص بس وہ کلمہ قبول کر لے جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو لفظ لایا ہے نا،
التی عرضت علی امی، جو میں نے اپنے چچا کے اوپر پیش کیا تھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے اندر آپ علیہ وسلم نے اپنے سارے غم کو رکھ دیا ہے کہ اتنا محبوب چچا تھا میرا، اتنا ساتھ دینے والا چچا تھا، اور اس نے یہ بات میری نہیں مانی۔ یہ قیامت تک کے لیے اس کلمے کے ساتھ آپ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ دیا ہے، اپنے غم کو جوڑا ہے کہ مجھے کتنا غم پہنچا ہوگا کہ انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ ہم تو سیدھا سے پڑھ جاتے ہیں، ترجمہ کر جاتے ہیں، اس حدیث کی سنگینی کو ہم سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا ہے۔ ایسے حالات بھی آپ دیکھیں نا، وہ جو بائیکاٹ کر دیا تھا کفار مکہ نے، تو باہر جا کر کے آبادی سے ہٹ کر کے گھاٹی میں رہنا شروع کیا تھا۔ اس گھاٹی کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ شعب ابی طالب۔ حالانکہ ابو طالب کے لیے وہ سب ہوا تھا، وہ تو ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوا تھا، نام بھی رکھا جانا تھا۔ تو کیا رکھا جاتا؟ شعب محمد کہہ دیا جاتا، یا شعب مسلمین کہہ دیا جائے۔ اس زمانے کے اعتبار سے کچھ اور نام دے دیتے وہ لوگ، لیکن کیا نام رکھا گیا اس کا؟ شعب ابی طالب۔ ایسا تعلق تھا، حالانکہ ابو طالب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن کیا ہے کہ نبی کی محبت میں وہ ساتھ دے رہے تھے، اپنی ساری سرداری، اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے بھتیجے کے لیے۔ اتنی زیادہ محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، ایک دم سے دو ٹوک فیصلہ، انک لا تہدی من احببت۔ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو چاہے ہدایت دینا نہیں دے سکتے۔ تو نبی کی پسندیدگی کو بھی اللہ نے اپنے سامنے، اپنی قدرت کے سامنے میں ایک طرف کو رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کام دینے والی ہے، وہ اطاعت کے ساتھ ہے، وہ اطاعت کے ساتھ ہے کہ جو بھی آپ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے۔ بہت سی حدیثیں بظاہر ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ یا آپ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ لیکن یہ حدیث جو ہے، یہ محبت کا مطلب کیا؟ دوسری حدیث میں یہ جو خاص طور سے ہے نا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اس سے پہلے کا لفظ ہے، اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا انکار کون کرے گا؟ انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو میری اتباع کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، جس نے نافرمانی کی، نافرمانی کا مطلب جانتے ہیں سیدھا سا، اگر اس کا ترجمہ کریں ہم، فرمانا مطلب کوئی بات کہنا، حکم دینا، اور نافرمانی یعنی اس حکم کو نہ ماننا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ چاہے آپ ساری زندگی میں ایک جملہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا نہ بولیں، لیکن اگر آپ کی اتباع، آپ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن سے محبت کرنا دین کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے، دین کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس کے والد، اس کے بچے اور تمام کے تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ میری محبت کو غالب نہ کر لو، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس اتباع کو، اس محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ اتباع کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی جس کے اندر 3 چیزیں جو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں،
کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت اور دلوں کا صاف ہونا اور کتاب اور حکمت کا سیکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اس مقصد پر کاربند ہونے کی کوشش کریں اور یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی ہے نا کہ دنیا کے اندر کتنا بڑا بھی کوئی عاشق ہو اپنے معشوق سے ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ کوئی عاشق اپنے معشوق سے ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے نا، اللہ ہمیں سمجھ دے، ربیع الاول گزر جاتا ہے، ہم کم سے کم ربیع الاول میں تو سوچ لینا یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ہم قرآن کتنا پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، آپ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے، یہ آپ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے، دنیا میں تشریف لانے کا، قرآن پڑھنا جانے۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہم غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جیسی محبت کی ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے تو بہت سی جگہوں پر آیتیں ہیں جن کے اندر مثلا غیر اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، لوگوں نے گالیاں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، لوگوں نے لعنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا جواب نہیں دیا۔ لیکن ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی ہمارا کمزور کسی سے ہمیں تعلق ہے تو وہ آدمی بیچارہ چاہے خاموش ہو، کوئی بزرگ ہے ہمیں ان سے عقیدت ہے، ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ چاہے کچھ نہ بولے لیکن ہم بول پڑتے ہیں نا، کیوں؟ ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آیتیں ہیں جن کے اندر آپ دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور وہ کیسا جواب ہے؟ کسی نے کہنے والے نے کتنے دن تک کے لیے کہا؟ جتنے دن وہ زندہ رہا یا جتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کب تک کے لیے کہہ دیا؟ کسی کی گالی کا جواب، کسی کے برا بھلا کہنے کا جواب کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی لوگوں کو پہاڑی پر بلا کر کے، اس وقت ابو لہب نے کہا تھا چچا تھا، ہم تو کہہ دیتے نا سیدھا صاحب ابو لہب، لیکن یہ رشتہ داریاں ہیں نا، کتنا مطلب ایک چچا آپ کی مخالفت کرے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے تو آپ کو غم کس سے زیادہ ہوگا؟ کوئی چچا مخالفت کر رہا ہوگا اس کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ تو چچا تھا ابو لہب، اور کیسا چچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس نے خوشی میں اپنی باندی کو، حسین و جمیل باندی کو آزاد کر دیا، کہ اس نے صرف خبر دی اس کی کہ تمہیں بھتیجا ہوا ہے تو اس کو آزاد کر دیا۔ ایسا محبت کرنے والا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، بات ہی نہیں مانی بلکہ بہت الٹا سیدھا کہا۔ ہم سوچ نہیں سکتے نبی کو کتنا غم ہوا ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے نبی کو کتنا غم ہوا ہوگا کہ خود وہ چچا جو ساتھ میں گھر میں رہنے والا، جس نے باندی کو آزاد کیا پیدائش کی خوشی میں، کیا غم ہوا ہوگا۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا کہ تو ایک اللہ کی طرف بلائے؟ تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، لیکن اللہ کو محبت تھی، لیکن اللہ کو محبت تھی اپنے محبوب سے، تو قیامت تک کے لیے آیت اتار دیے تبت یدا ابی لہب۔ سینکڑوں ہزاروں اربوں لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو اما پارہ کی صورتیں ہیں، بچہ بھی ہمارا پڑھتا ہے، بچہ بھی 2-4 سورت پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الناس سے شروع کرتا ہے، تبت یدا تک پہنچتا۔ یہ محبت کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ساری دنیا میں روزانہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ابو لہب پر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ بھجوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
بہت سی آیتیں لوگوں نے کہا کہ تم رسول نہیں ہو، تم تو ایسے ہی اپنی خواہشات کی بنیاد پر تمہیں دنیا چاہیے چاہیے چاہیے۔ اللہ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ جانتا ہے میں کیا کہ ایسی محبت کرنے والی ذات جس سے اللہ محبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اس ذات سے محبت کریں، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے وہ ہم سمجھیں۔ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، اللہ کے نبی سے کہا، درخواست کی کہ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، کچھ کام کیا ان کا آپ علیہ وسلم کا، کہا کیا چاہیے تمہیں کوئی دعا؟ تو کہا بس آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں جنت میں۔ کیا چاہتا ہوں؟ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں میں جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے اس دعا کی قبولیت میں میری مدد کرو، یعنی نمازوں کی کثرت کے ذریعے تم اس دعا کی قبولیت میں میری مدد کرو۔ یہ ہے آپ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے آپ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جتنی ہم اتباع کرنے والے، چاہے ہماری زبان سے ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں محبت کا لفظ نہ نکلے، لیکن اگر سیمانوں میں ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کے ساتھ ہے، ہم آپ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ محبت کی دلیل ہے، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ یقیناً وہ ذات ایسی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، والدین اور دنیا والے، یہ سارے تعلقات ایک موقع پر ختم ہو جانے والے تعلقات، ایک موقع پر ختم ہو جانے والے تعلقات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے جو قریبی رشتہ داری والے تعلقات ہیں نا، ان سب کے بارے میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب کچھ بیان کر دیا۔ ماں، بتائیے ماں کا کتنا تعلق ہوتا ہے بیٹے سے، اس کو بھی ختم، بیوی وہ بھی ختم، بچہ وہ بھی ختم، ہر ایک کا تعلق وہاں پر ٹوٹ جائے گا، ہر ایک کا تعلق وہاں پر ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق نہیں۔ دوستی کے تعلقات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ دوستیاں دین کی بنیاد پر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ الاخلاء، کہ جو دوست ہیں نا قیامت کے دن وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ذات ہے جو اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے، کہیں پر کوئی سفارش نہیں چل رہی ہوگی، بڑے بڑے انبیاء لوگوں سے کہہ دیں گے کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر سجدے میں گریں گے، اور سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کہیے کیا بات ہے، آپ کو کیا چاہیے، کیا مانگنا ہے آپ کو۔ اس وقت جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مانگیں گے، ہماری مغفرت، ہماری بخشش مانگیں گے، کہ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے نا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں ہیں۔ گئے ہیں نا معراج میں گئے ہیں نا، اس موقع پر بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا التحیات للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے السلام علیکہ، اور اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جوڑا ہے؟ صرف میرے لیے نہیں، اللہ نے کہا کہ اور آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ تو سب کو جوڑ کے چلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ میں لے کر چلے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی ہے اطاعت کے ساتھ، یہی اطاعت ہمیں کامیاب کرنے والی ہے۔
اطاعت کیا ہے؟ ہم اپنا ہر کام، ہم اپنا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھیں۔ اللہ کا حکم معلوم کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اللہ کی اتباع ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں جو ماحول دیا ہے، ہمارا جو علاقہ ہے، عام طور سے مل ہی جاتے ہیں ہمارے پاس مسائل بتلانے والے، دین کی باتیں بتلانے والے۔ ہم ارادہ کریں، ہم عزم کریں، یہ مہینہ جس کو مناسبت ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور سے اس آپ علیہ وسلم کی آمد، آپ علیہ وسلم کی وفات سے، ہم اس موقع کو یوں ہی بس خوشیوں کے منانے میں اور ادھر ادھر میں نہ گزاریں، ہم اتباع میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، سورت اتاری ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آنے لگی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ نے تو سمجھا اس کو کہ دین کی یہ بہت بڑی بشارت ہے، دین کی اس کے اندر کیا کہتے ہیں بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سمجھ دی تھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، صحابہ نے بعد میں پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے تھے؟ تو بتلایا کہ اس کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے، اس دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر دی گئی۔ اس کے اندر دو چیزیں کہنے کو کہا گیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کثرت سے استغفار کیا جائے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اور میرے بھائی اس میں جو ان ساری چیزوں کا آپ مجموعہ تلاش کریں گے وہ آپ کو قرآن کریم مل جائے گا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی کریں۔ آپ کو ربیع الاول ہی منانا ہے نا، آپ کو اگر ربیع الاول منانا ہے تو اس انداز پر منائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے قرآن کریم پڑھا جائے اور کثرت سے استغفار کیا جائے۔ یہ ہے ربیع الاول منانا، یہ ہے ربیع الاول منانا۔ اور ربیع الاول کیا ساری زندگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کو منانا، آپ کو یاد کرنا اصل اتباع میں ہے، اور آپ کو منانا، آپ کو یاد کرنا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پر عمل، احادیث پر عمل، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں، انشاءاللہ اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت واقعی پوری کرے۔